بلوچستان میں پیش آئے خوفناک واقعے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ کیا شیتل اور زرک کے دوہرے قتل کی واردات میں انصاف ہو پائے گا؟ اگر اس واقعے کی ویڈیو منظر عام پر نہ آتی تو کیا ہوتا؟ شیتل اور زرک کے بارے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر متعلقہ حکام الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا پاکستانی حکام بھی مردانہ برتری کے گمان میں مبتلا ہیں اور خود ساختہ اخلاقیات کے پرچارک ہیں؟ سیاکاری اور کاروکاری کسے کہتے ہیں؟ کیا ہمیں کسی کو سیاکار کہنے کا حق حاصل ہے؟ کیا کوئی مجمع کسی پر سیاکاری کا الزام لگائے اور اسے قتل کر دے تو یہ جرم نہیں ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواح میں جرگے کے حکم پر قتل کیے جانے والے زرک اور شیتل کی میتوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا ہے۔ ملک کے مروجہ قوانین کے مطابق متعلقہ میجسٹریٹ سے حکم نامہ حاصل کر کے زرک اور شیتل کی قبریں کھولی گئیں اور سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل ایک بورڈ نے ان کی میتوں کو اپنی موجودگی میں باہر نکلوایا۔ بعد ازاں ان میتوں کا تفصیلی پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ کوئٹہ کی پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض نے بتایا ہے کہ مقتولہ خاتون کو 7 گولیاں لگیں، جن میں سے ایک ان کے سر پر ماری گئی تھی، جبکہ مرد کو 9 گولیاں لگی تھی اور یہ گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں اتاری گئیں۔ ڈاکٹر عائشہ نے بتایا کہ یہ واقعہ 4 جون 2025 کو پیش آیا تھا اور خاتون کی عمر 35 برس کے قریب ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ عید الاضحیٰ سے 3 روز پہلے کا ہے اور اس کی ویڈیو واقعے کے 35 روز بعد وائرل ہوئی، جس کے بعد اعلیٰ حکام کی جانب سے تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ یعنی اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ملک میں جو کچھ بھی ہو جائے حکام کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ حکام کا معلومات تک رسائی کا واحد ذریعہ بھی سوشل میڈیا ہی رہ گیا ہے، جس کی صداقت پر ویسے یہی حکام اکثر و بیشتر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور پولیس کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس جرائم کے بارے میں معلومات کے حصول کا کوئی مناسب طریقہ کار موجود ہی نہیں ہے اور سارا کام محض اٹکل پچو سے چلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر شیتل اور زرک کے اس دوہرے قتل کی یہ لرزہ خیز ویڈیو منظر عام پر نہ آتی تو یہ اندوہناک واقعہ بھی منو مٹی تلے دب کر قیامت کے دن تک کے لیے ایک راز ہی رہتا اور بے گناہ دھرتی کو اس بے انصافی کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نالائقی کا، سستی کا، کمزوری کا اور غیر پیشہ ورانہ رویے کا کھلا ثبوت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب حکام کو ایسے واقعات کا علم ہی نہیں ہو پاتا تو ان واقعات کی تحقیقات اور عدالتی کارروائی میں انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہو پاتے ہوں گے؟ خیال رہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ماورائے عدالت مقامی پنچایتیں اور جرگے منعقد ہوتے ہیں، جن میں چودھری اور سردار مرد و خواتین کو ناجائز تعلق کے الزام میں قتل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جسے بلوچستان میں سیاکاری اور سندھ کے کچھ علاقوں میں کاروکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق میں سیاکاری کہاں سے آ گئی؟ اردو کا مشہور محاورہ ہے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اور ترا یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی چونکہ خود بھی قبیلے والے آدمی ہیں تو انہوں نے بھی بذات خود اس دوہرے قتل کی واردات کے جواز تراشنے کی انتہائی بھونڈی کوشش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سوموار کو کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ نو بیاہتا جوڑا نہیں تھا، جیسا کہ سوشل میڈیا پر متعدد افراد نے دعویٰ کیا ہے، بلکہ ان کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو خاتون ہلاک ہوئی ہیں ان کے 5 بچے ہیں اور جو آدمی مارا گیا ہے اس کی عمر 50 سال کے قریب ہے اور اس کے بھی 4-5 بچے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، وزیر اعلیٰ کو اس واقعے کی خبر تک نہیں تھی، اور اب وزیر اعلیٰ جب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ مقتول شخص کے 4 بچے تھے یا 5۔ یہیں سے ان کی مصدقہ معلومات تک رسائی کے بارے میں آگاہی مل جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ کسی کا دفاع نہیں کر رہے،
لیکن دراصل وہ قاتلوں کا انتہائی کمزور دفاع ہی پیش کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سے سوال یہ کرنا چاہیے کہ بھائی جان، کیا بچوں والوں اور بچوں والیوں کو اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر دوسرا خاوند کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا عورتیں جانوروں کے مصداق ہیں کہ جس نے خرید لیا تو بس وہ مالک ہو گیا، وہ چاہے تو ذبح کرے، چاہے تو دودھ دوہے، چاہے تو بار برداری کا کام لے اور چاہے تو مار پیٹ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے مقتدر طبقے میں درجنوں، بیسیوں بلکہ سینکڑوں ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے کئی بار نکاح کیے ہیں۔ تو کیا انہیں بھی یہ کہا جائے گا کہ ان کے فلاں عورت سے اتنے بچے تھے اور ان کے فلاں مرد سے اتنے بچے تھے؟ دراصل دل کی بات ہونٹوں پر آئی جاتی ہے، اور میں تو یہی کہوں گا کہ میر سرفراز بگٹی صاحب، آپ ایسے بیانات کے ذریعے قاتلوں کا دفاع ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو موقع پر معلومات ہی نہیں ملی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ تو ویڈیو وائرل کی سوشل میڈیا کے، تو آپ شکر گزار ہوئیے جناب۔ آپ کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ حقائق کی درستگی کر رہے ہیں۔ حقائق کی درستگی تو آپ کی سوشل میڈیا نے کرائی ہے۔ حقائق تو بس یہی ہیں کہ دوہرے قتل کی انتہائی گھناؤنی واردات ہوئی ہے، جس میں ملوث تمام کرداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے۔ پھر وزیر اعلیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کیس میں ایک شخص بھی مدعی بننے کو تیار نہیں ہے، اور آپ اس حد تک اس معاشرے کی پستی کو دیکھیں کہ جب پولیس چھاپے مارنے جا رہی ہے تو خواتین ان پر پتھراؤ کر رہی تھیں۔ تو کیا وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ سوشل ریفارمز کا کام کریں؟ آپ لوگوں کو دین بھی پڑھائیں، آپ لوگوں کو سماج بھی پڑھائیں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید صبور آغا نے کہا ہے کہ ہم نے 11 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا تھا، جن میں سے 2 کی باضابطہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ باقیوں سے ابھی تفتیش جاری ہے۔ ساتکزئی قبیلے کے سربراہ اور اس واقعے کے مرکزی ملزم سردار شیرباز خان ساتکزئی نے گرفتاری کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سربراہی میں کوئی جرگہ منعقد ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ گاؤں کی سطح پر ہی لوگوں نے دونوں کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ تو بھائی، جو سردار ہے وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس میں شرع کو مد نظر رکھتا، ملکی قوانین کو مد نظر رکھتا؟ اچھا، دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پولیس کو 22 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ جس جگہ یہ دلدوز واقعہ رونما ہوا ہے، ان علاقوں میں بلوچوں کے ساتکزئی اور سمالانی قبائل کے علاوہ دیگر بلوچ قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد آباد ہیں۔ ان علاقوں میں بڑی تعداد میں کوئلے کی کانیں ہیں، جبکہ مقامی قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد کے معاش اور روزگار کا ذریعہ گلہ بانی یعنی بھیڑ بکریاں چرانے کا کام کرنا ہے۔ جہاں یہ علاقے انتہائی دشوار گزار ہیں، وہاں ان علاقوں میں کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی کی سرگرمیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایف آئی آر میں مخبر کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ مقتولین شیتل بانو اور احسان اللہ زرک کو سردار کے پاس فیصلے کے لیے لایا گیا۔ ایف آئی آر رپورٹ کے مطابق مقتولین کو کل 15 افراد 3 گاڑیوں میں لے کر وہاں پہنچے۔ سردار نے فیصلے میں کہا کہ شیتل اور زرک کاروکاری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سردار نے انہیں قتل کر دینے کا فیصلہ سنایا اور 15 افراد مل کر آتشی اسلحے سے سنجیدی میدان میں بانو بی بی اور احسان اللہ کو قتل کرائے۔ ناظرین، میسر معلومات سے اس امر کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی سماج اور پاکستانی حکام دونوں بے خبری کے اس عالم میں زندہ ہیں جسے شدید جہالت کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اگر شیتل اپنے پہلے خاوند سے خوش نہیں تھی، تبھی تو وہ دوسرے مرد کے ساتھ اس علاقے سے چلی گئی تھی، تو ایسا کرنا اس کا بنیادی انسانی حق تھا، اسے ایسا کرنے سے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو اسی کے مصداق ایسے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اور یوں ہی دیکھا جانا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور کسی کو انہیں غلام بنانے کا حق نہیں۔ تو در حقیقت ہم نہ صرف بطور معاشرہ بنیادی اسلامی تعلیمات سے دور جا پڑے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات سے روشناسی تک حاصل نہیں ہے۔ جس قرآن مجید کو شیتل کے ہاتھوں میں پکڑایا گیا اور جس قرآن مجید کو زرک کے ہاتھوں میں دیا گیا، یہ وہی قرآن مجید ہے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اسی قرآن مجید کے مطابق یہ ظلم صریح تھا
جو شیتل اور زرق کے خلاف روا رکھا گیا، تو جناب آنکھیں بند کر لینے سے اندھیرا تو نہیں ہوتا، اور حقائق کھلی آنکھوں سے ہی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، وہی پرانی کہانی چل پڑی ہے جو کہ غیرت کے نام پر کی جانے والی قتل و غارت گری کے بعد سننے میں آیا کرتی ہے۔ فلاں نے نوٹس لے لیا، فلاں تھانے میں مقدمہ ہو گیا، فلاں عدالت نے از خود کارروائی کر دی، لیکن کچھ عرصے بعد وہی ہوتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ مجرم چھوٹ جاتے ہیں اور جرم کے ہر سراغ کو مٹا دیا جاتا ہے، بلکہ قاتلوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو در حقیقت معاشرے میں معاشی اصلاحات کے ساتھ ساتھ سماجی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے، تبھی ایسے ناگہانی واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کسی مجمع عام کو، کسی فرد کو سیاہ کار قرار دینے کا کوئی حق حاصل ہوتا ہے؟ پولیس کے پاس جرائم کے بارے میں بروقت معلومات کی فراہمی کا کوئی نظام کیوں موجود نہیں؟ کیا کسی کے نکاح سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کاروکاری کی بھیڑ چڑھا دیا جائے؟ اس سب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔